RSS-led BJP government in India, the way it has conducted its policy towards Pakistan and specifically towards Kashmir, the issue is simply that they are to resolve a difference. The main difference is Kashmir. That's the main difference. بھارت سے اچھے تعلقات 5 اگست کا اقدام واپس لینے سے مشروط ہے. اس وقت دونوں ملکوں میں کوئی رابطہ نہیں. بھارت کشمیر کی حیثیت بحال کر دے, ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں. وزیر اعظم عمران خان کا فرانسیسی جریدے کو انٹرویو. کہا ہم نے بھارت کا طیارہ گرایا مگر پائلٹ واپس کر دیا. پائلٹ کی واپسی کا مقصد یہ تھا کہ ہم جارحیت نہیں چاہتے. افغان معاملے پر سب کے ساتھ مل کر مشترکہ اقدامات کرنا چاہتے ہیں. میں نے ہمیشہ افغانستان میں امریکی مہم جوئی پر تنقید کی. اگر 22 کروڑ لوگوں کو صحیح معنی میں انوالو کر لیں اپنی اکانومی کے اندر, ان کو آپ فارمل اکانومی میں لے آئیں اور پھر جو ماڈرن ٹولز اب آ گئے ہیں, جو ڈیجیٹلائزیشن ہے, ان کو اس طرف لے جائیں, تو یہ بہت بڑی ہماری طاقت ہے. پاکستان میں تھوڑی سی غربت کم ہوئی ہے, اسے میں کامیابی سمجھتا ہوں. وزیر اعظم عمران خان کا اسٹیٹ بینک کے فوری ادائیگی سسٹم راس کی تقریب اجرا سے خطاب. کہا عام آدمی بینکس میں جاتے ہوئے ڈرتا ہے, راست کے ذریعے لوگوں کو سہولت ملے گی. 22 کروڑ عوام کسی بھی ملک کی معیشت کے لیے بہت بڑی طاقت ہوتے ہیں. ڈیجیٹل پاکستان 22 کروڑ لوگوں کو اثاثہ بنانے کا سفر ہے. وزیر خزانہ شوکت طری نے کہا راست کے ذریعے رقوم کی ترسیل آسان ہوگی, چند سیکنڈز میں ٹرانزیکشن مکمل ہو سکے گی. ای کامرس کو فروغ ملے گا. گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر نے کہا راست کی سب سے بڑی سہولت رقوم کی فوری اور مفت منتقلی ہے. وراٹ پریشانی بھی میری سیاسی ملاقاتوں سے نہیں ہے. جو ملک کی تباہی کی ہے, معیشت کی تباہی کی ہے, مہنگائی, بے روزگاری میں پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنا اضافہ نہیں ہوا جتنا اب ہوا ہے. کیا عمران خان آپ کی سیاسی ملاقاتوں سے گھبرا گئے ہیں؟ صحافی کا شہباز شریف سے سوال. لیگی صدر بولے عمران خان کو گھبراہٹ میری سیاسی ملاقاتوں سے نہیں, ملک کی تباہی سمیت دیگر معاملات سے ہے. اس حکومت نے ملک کی دولت دونوں ہاتھوں سے لوٹی, اربوں کی کرپشن کی. حمزہ شہباز نے جہانگیر ترین سے رابطوں کے سوال پر کہا رابطے سب کے ساتھ ہیں, ہدف عمران نیازی کو گھر بھیجنا ہے. پنجاب میں عدم اعتماد کے معاملے پر اپوزیشن کے رابطوں میں تیزی آنے پر وزیر اعلیٰ عثمان بزدار بھی متحرک. حکومت کے ساتھ اپوزیشن اراکین اسمبلی سے بھی رابطے تیز. جہانگیر ترین گروپ کے ارکان سے بھی ملاقاتوں کا فیصلہ. حکومت ریاست کے ساتھ ہے تو ہم بھی ریاست کے ساتھ ہیں. ملک میں 3 سال سے نام نہاد احتساب چل رہا ہے. چیئرمین نیب ڈیلی ویجز پر ہیں. کیمرے لگا کر احتساب کا عمل عوام کو دکھایا جائے. لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کیا تماشا چل رہا ہے. شاہد خاقان عباسی کی احتساب عدالت اسلام آباد کے باہر میڈیا سے گفتگو. کہا چیئرمین نیب بتائیں اب تک کتنے پیسے ریکور کروائے. چار سال میں بدعنوان عناصر سے 539 ارب روپے برآمد کیے. 1405 ملزمان کو سزا سنائی گئی. چیئرمین نیب نے صاف صاف بتا دیا. ایگزیکٹو بورڈ کے اجلاس میں کہا 4 سال میں ایسی بڑی مچھلیوں کو طلب کیا جن کو بلانے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. اجلاس میں مختلف انویسٹیگیشنز اور ریفرنسز کی منظوری دیے جانے کا امکان. بچیاں خودکشیاں نہیں کرتی, یہ لوگ مل کر ان کو مارتے ہیں. غلام مصطفیٰ راجپوت ابھی تک گرفتار نہیں ہوا. شہید بینظیر میڈیکل یونیورسٹی کی طالبہ ڈاکٹر پروین رند ننگے پاؤں سندھ ہائی کورٹ میں پیش ہو گئی. عدالت کے روبرو کہا 3 خواتین نے کمرے میں آ کر مجھ پر تشدد کیا. وزیر صحت کو اطلاع دی.
3 घंटे तक अजरा पेचोहो का इंतजार करती रही। सुप्रीम कोर्ट में अदाकारा सोफिया मिर्जा की यूएई से बच्चों की हवालगी केस की समाअत। अदालत का एफआईए को बच्चों की वापसी के लिए टीम तश्कील देने का हुक्म। पीर तक वजारत खारजा, वजारत दाखिला और एफआईए से लाहे अमल तलब कर लिया। जस्टिस मकबूल बाकी ने रिमार्क्स दिए, यूएई की इतनी खिदमत करते हैं, हमारी क्या मजबूरियां हैं कि बच्चियां वापस नहीं ला सकते। अगर कोई इज्जतदार मुल्क होता तो मुत्तहिदा अरब अमारात से सिफारती ताल्लुकात खत्म कर चुका होता। फैसल वावडा ने नाअहली का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इलेक्शन कमीशन कोर्ट ऑफ लॉ नहीं, नाअहली का फैसला नहीं दे सकता। उसके फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं। इलेक्शन कमीशन का 9 फरवरी का नाअहली का फैसला कलअदम करार दिया जाए। फैसल वावडा की दरखास्त में इस्तादार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात की तारीख बदलने की मुखालफत कर दी। केपी हुकूमत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। फैसला आज शाम 4 बजे सुनाया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए, मौसम और सिक्योरिटी हालात देखते रहे तो इलेक्शन कभी होंगे ही नहीं। सिंध असेंबली में कालाबाग डैम के खिलाफ फिर आवाजें उठने लगी। वजीर आबपाशी जामखान शोरो ने कहा, कालाबाग डैम एक हसास मसला है, किसी को साजिश करने नहीं देंगे। सिंध के लोग बाशऊर हैं, कालाबाग डैम को तकनीकी बुनियादों पर मुस्तरद कर चुके। महंगाई से हलकान आवाम पर एक और पेट्रोल बम गिराने की तैयारी मुकम्मल। ओग्रा ने पेट्रोल की कीमत ₹8.5 फी लीटर महंगा करने की तजवीज पेश कर दी। समरी पेट्रोलियम डिवीजन को इरसाल। वज़ीर आज़म की जानिब से आज मंजूरी का इम्कान, शहरी परेशान। पेट्रोल दिन पे दिन महंगा हो जा रहा है, दिन पे दिन महंगा हो जा रहा है, हर चीज महंगी हो जा रही है दिन पे दिन। आज पेट्रोल महंगा हो जाता है तो इससे चाहिए कि पूरी आवाम को इकट्ठा होना चाहिए पेट्रोल के बारे में। पेट्रोल की और चीजें भी हैं, खाली पेट्रोल ही नहीं है, महंगाई है, हर चीज है। जीडीए रुकन नमित कुमार की जानिब से सिंध असेंबली में RLNG गैस से मुतालिक करारदाद पेश। सिंध 64% गैस पैदा करता है। कुदरती गैस पर पहला हक सिंध का है। विफाक आर्टिकल 158 के खिलाफ वर्जी कर रहा है। करारदाद का मतन, सिंध को पूरी गैस मिलने तक पंजाब की गैस लाइन को काटा जाए। आरिफ जतोई का मुतालिबा। पाकिस्तान में इस तरह चैनल बंदी और कलम बंदी हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। न्यूज़ वन मीडिया के साथ जो उनके ऊपर पाबंदी लगाई गई है, मैं कंडेम करता हूं और इसकी वजह से हमारी इंटरनेशनल रेटिंग्स खराब होती हैं। न्यूज़ वन के पर पाबंदी, इसकी भी मैं शदीद मजम्मत करता हूं। न्यूज़ वन की जबरी बंदिश 5वें रोज में दाखिल। सानिट में भी मामले की गूंज। पीपल्स पार्टी की सानिटर शायरी रहमान ने कहा, आज़ादी इजहार राय पर पाबंदी किसी सूरत कबूल नहीं। मुस्लिम लीग नून के सानिटर मुशाहिद हुसैन का न्यूज़ वन नशरियात फौरी बहाल करने का मुतालिबा। सानिटर अफनानुल्लाह ने बंदिश को अफसोसनाक करार दे दिया। जेजुआई के मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा, हुकूमत सच्चाई को कौम के सामने लाने से घबरा रही है। जमीयत उलमा इस्लाम फे की सेनेटर कामरान मुर्तजा ने न्यूज़ वन की बंदिश को गैर कानूनी करार दे दिया। बोले, आइन का आर्टिकल 19 इजहार राय की आज़ादी की जमानत देता है। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, आज़ादी इजहार राय पर पहले ही बहुत कदगने हैं, इस हवाले से मुस्बत और जानदार इकदाम करने पड़ेंगे। न्यूज़ वन की बंदिश के खिलाफ मुजम्मती करारदाद सिंध असेंबली में जमा करा दी गई। मुजम्मती करारदाद पीपल्स पार्टी के रुकन सादिया जावेद ने जमा कराई। करारदाद में न्यूज़ वन बंदिश की मजम्मत और नशरियात बहाल करने का मुतालिबा। विफाकी हुकूमत आवाम की आवाज दबा रही है। करारदाद का मतलब
نیوز ون کی جبری بندش کے خلاف صدر اسمبلی کی پریس گیلری میں بھی صحافیوں کا احتجاج، وفاقی حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی۔ ارکان اسمبلی قمر نوید جمیل اور مکیش کمار، امتیاز شیخ سمیت دیگر کی بھی نیوز ون بندش کی مذمت، نشریات کی فوری بحالی کا مطالبہ۔ فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کرتے ہیں تو کسی بھی میڈیا چینل کو بند نہیں کرنی چاہیے، اور خاص طور پہ نیوز ون کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا معاشرے کی عکاسی کرتا ہے، کسی بھی طریقے سے چاہے نیوز ون ہو یا کوئی بھی میڈیا ہو اس پہ کوئی قطغن نہیں ہونی چاہیے۔ اور بتائیں نیوز ون کی بندش پر جامعہ کراچی کے اساتذہ کا شدید رد عمل، کہا صحافت کو آزاد ہونا چاہیے، موجودہ حکومت نیوز چینلز کو بند کرنے کی بجائے سچ کا سامنا کرنا سیکھے، اس طرح کے اقدامات کی جمہوریت میں کوئی گنجائش نہیں۔ ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں نیوز ون کی بندش کے خلاف صحافتی تنظیمیں سراپا احتجاج، بندش فوری ختم کرنے کا مطالبہ، وکلا برادری بھی نیوز ون کے لیے سڑکوں پر آ گئی، عام شہریوں کا غصے کا اظہار، پیمرا پر تنقید۔ پاکستان میں کورونا کی بار جاری، ایک دن میں مزید 27 افراد جاں بحق ہو گئے، کورونا کے 2597 نئے کیسز رپورٹ، مثبت کیسز کی شرح 5.4% رہی، کورونا کے 1588 مریضوں کی حالت تشویشناک۔ بھارتی ریاست کرناٹک میں حجاب پر پابندی کا معاملہ شدت اختیار کرنے لگا، مزید اسکولوں میں طالبات کو حجاب کے ساتھ اسکول داخل ہونے سے روک دیا گیا، 13 طالبات نے حجاب سے روکنے پر امتحانات کا بائیکاٹ کر دیا۔ سیکولر بھارت کا چہرہ بے نقاب ہو گیا، مسلمان لڑکی مسکان نے جرات مندی سے گنڈوں کو للکارا، رہنما JUIF عبدالغفور حیدری کی میڈیا سے گفتگو، 18 فروری کو یوم حجاب منانے کا اعلان، کہا 18 فروری کو پارلیمنٹ کے سامنے ریلی اور جلسہ ہوگا۔ بھارت کا مقبوضہ کشمیر میں ڈھائے گئے مظالم کی تاریخ مٹانے کے لیے نیا حربہ، عرب ٹی وی نے نئی طرز کی سینسرشپ کا بھانڈا پھوڑ دیا، انکشاف کیا کہ مودی سرکار مقبوضہ کشمیر کے اخبارات اور ویب سائٹس کا پرانا ڈیٹا انٹرنیٹ سے ہٹا رہی ہے۔ یوکرین تنازع پر روسی صدر اور یورپی ممالک مذاکرات کے لیے تیار ہو گئے، جرمن چانسلر دورہ یوکرین کے بعد ماسکو پہنچیں گے اور ولادیمیر پوٹن سے ملاقات کریں گے۔ جرمن چانسلر نے کہا مغربی ممالک یورپی سیکیورٹی امور پر روس کے ساتھ سنجیدہ بات چیت پر تیار ہیں۔ PSL 7 کے دلچسپ مقابلے، آج پشاور زلمی اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ٹیمیں ٹکرائیں گی، گزشتہ روز کراچی کنگز نے جیتا ہوا میچ اسلام آباد یونائیٹڈ کی جھولی میں ڈال دیا، آخری گیند پر ایک رن بھی نہ بنا سکے۔ اور بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ اردو دنیا کی سب سے زیادہ مقبول شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب کی آج 153ویں برسی منائی جا رہی ہے، 150 برس گزر جانے کے بعد غالب کے اشعار آج بھی تر و تازہ، عہد حاضر کے ترجمان ہیں۔